السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تعارفی پروگرام حالات کا رخ کے اندر میں نے کچھ موضوعات آپ کو ذکر کیے تھے، جس میں ایک موضوع میرے معزز سامعین اور ناظرین وہ شاعری کا بھی تھا۔ وہ شاعری کو کہ دین کا ایک حصہ ہے، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نعت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ ایک صحابی حسان بن ثابت ہیں، انہوں نے عربی زبان کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر دی وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہودی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرتے تھے، نعوذ باللہ برائی بیان کرتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا آپ میری تعریف بیان کرو۔ اسی طرح حضرت خنسہ ایک عورت ہیں، اور شعراء کا اس پر اتفاق ہیں کہ اس دور میں عربی زبان کے اندر اس عورت سے زیادہ کسی نے اچھا شعر نہیں کہا، جس کی شاعری سننے کے بعد اس کے چاروں بیٹے جنگ میں کودے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شاعری کو پسند فرمایا ہے جس میں اللہ کی تعریف ہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہیں، اور جنگی موقعوں کے اوپر بھی اس کو پسند فرمایا گیا۔ میری شاعری کے 3 رخ ہوں گے۔ ایک رخ جو ہے وہ اللہ کی تعریف حمد باری ہیں سبحانہ و تعالیٰ کی، اور ایک رخ جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لاکھوں لوگوں نے آپ کی صفات کو بیان فرمایا، میں سمجھتا ہوں میں اس گناہ گار زبان سے نعت رسول کہوں، ممکن ہے کہ ان الفاظ سے ہماری بخشش ہو جائے، اور آپ بھی سنیں تو سننے کی بنا پر آپ کی بخشش ہو جائے۔ تیسرا رخ جو ہے موجودہ حالات کے اندر جو بھی ہمارے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر، ہماری اس دنیا کے اندر واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس کی نشاندہی ہے اور اس کا حل بتایا گیا ہے۔ 3 موضوعات کو بگاہے میں عرض کرتا رہوں گا، لہذا اس وقت جو موضوع میرے سامنے ہے اللہ کی تعریف کا ہے اور نعت رسول کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ایک دکھ بڑا حادثہ جو اولاد کے لیے ہوتا ہے، وہ والدین کے انتقال کا ہوتا ہے۔ ماں چلی جائے تو گھر ویران ہو جاتا ہے، باپ چلا جائے تو دل ویران ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک امتحان ہے، جو آئے ہیں جائیں گے ضرور، جو ملاپ ہے وہاں جدائی بھی ہے۔ اس لیے ماں کی جدائی پر جو اشعار اللہ نے مجھ سے کلوائے، آج بچوں کو، نوجوانوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کی جدائی سے پہلے ان کی قدر کر لیں، ان کی زیارتیں کریں، ان کی زیارت کرنے پر ایک حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو وہ ماں کی بےتابی جب انتقال ہوا ہماری والدہ کا، تو اس کے اوپر جو شعر کہے گئے، مجھے امید ہے کہ وہ مائیں سنیں گی تو وہ بھی آنسو بہائیں گی، اور جو اولاد سنیں گے وہ بھی دل کے آنسو روئیں گے، اور جن کی نہیں رہیں، والدین نہیں رہے، وہ بھی اس کو سن کے روئیں گے، کاش ہم اپنے والدین کی قدر کر لیتے۔ تو ماں کے انتقال پر جو شعر اللہ نے کلوائے میں عرض کر دیتا ہوں۔ شعر ہے: نظر راہ گزر ڈھونڈے تمہیں اب کن صحراؤں میں۔ راہ گزر سے مراد مسافر ہے۔ نظر راہ گزر ڈھونڈے تمہیں کن صحراؤں میں، تو جو بستی ہے ماں ہر سانس کی آہاؤں میں۔ تو جو بستی ہے ہر سانس کی آہاؤں میں، تلاش غم میرا دامن کلزم تک جا پہنچا۔ کلزم کہتے ہیں سمندر کو۔ تلاش غم میرا دامن کلزم تک جا پہنچا، وہ شکل فسانہ ہے رخسار کی اشک باروں میں۔ وہ میں جب رخسار پر آنسو بہتے ہیں تو ان آنسوؤں کے اندر اس کی میں شکل نظر آتی ہے۔ پھر پڑھتا ہوں: تلاش غم میرا دامن کلزم تک جا پہنچا، سمندر کی گہرائی تک میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، وہ شکل افسانہ ہے رخسار کی اشک باروں میں۔ تیسرا شعر ہے: دیکھ رات کی چادر پہ روشن کہکشاں میں اسے۔ دیکھ رات کی چادر پہ روشن کہکشاں میں اسے،
آئے جو شب ڈھلنے پر میری خوابگاہوں میں اس کو آسمانوں میں تلاش کر رہا ہوں، ستاروں میں تلاش کر رہا ہوں، اور جب میں سوتا ہوں تو میری خوابگاہ کے اندر مجھے دلاسا دیتی ہے، جیسے بچپن کے اندر مجھے دلاسا دیا کرتی تھی۔ خیال بے کراں تھا ہم سفر بر و بحر کے ساحل تک، خیال بے کراں تھا ہم سفر بر و بحر کے ساحل تک، سمندر کے ساحل زمین کی آخری حد میں نے نہیں چھوڑی تجھے تلاش کرنے کے لیے۔ وہ لہدے دل میں جا بسی اب تو خاموشیوں میں، وہ لہدے دل میں جا بسی اب تو خاموشیوں میں، کیا دل کے اندر جا کے وہ ایسی لہد کہتے ہیں قبر کو، وہ دل کی قبر میں جا کے پس گئی اور خاموش ہے، مجھ سے بات نہیں کرتی۔ وہ لہدے دل میں جا بسی اب تو خاموشیوں میں، کیا کم تھے دکھ میری دولت انبار کے ماں، کیا کم تھے دکھ میری دولت انبار کے ماں، تو نے کر دیا اور غم کے رئیساؤں میں پہلے غموں کے اندر بڑا امیر تھا، تیری جدائی نے مجھے اور بھی امیر تر کر دیا ہے۔ کیا کم تھے دکھ میری دولت انبار کے ماں، تو نے کر دیا اور غم کے رئیساؤں میں، سج دھج کے نکلی گلے بہار میں ماں کے آنگن سے، جب جوان تھی تو اپنے ماں کے آنگن سے سج دھج کے دلہن بن کے نکلی تھی، سج دھج کے نکلی گلے بہار میں ماں کے آنگن سے، چلی اشک برسات میں دلہن پردیس کی رتاؤں میں، اور اب تجھے موت نے پکڑ لیا، اب تو دیش کی رتوں کے اندر سب کچھ چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ چلی اشک برسات میں دلہن پردیس کی رتاؤں میں، ہوا کے جھونکو سناؤ کوئی تو خبر اس کی، اے ہواؤ جب تم چلتی ہو میں ان کے اندر اس کو تلاش کرتا ہوں، ہوا کے جھونکو سناؤ تو کوئی تو خبر اس کی، میرے کانوں میں گونجے گویا کوئل کی صداؤں میں، میرے کانوں میں گونجے گویا کوئل کی صداؤں میں، کیوں نہ ہو سفر عمر صدیوں سے قیامت تک محدود، کیوں نہ ہو عمر سفر صدیوں سے قیامت تک محدود، میرے غم کی منزل ہو تیرے دامن کی باہوں میں چاہتا ہوں کہ تجھے تلاش کرتے کرتے قیامت بھی آ جائے تو میں تجھے تلاش کر کے رہوں گا، اور میری یہ خواہش ہے کہ میرا جو سانس نکلے تیرے دامن کی باہیں ہوں گی اور میرا سانس سفر کر جائے، کیوں نہ ہو سفر عمر صدیوں سے قیامت تک محدود، میرے غم کی منزل ہو تیرے دامن کی باہوں میں۔ اگلا شعر ہے، حد معراج دیوانے پن کی کوئی تو بتا دو مجھے، حد معراج کوئی تو دیوانے پن کی بتا دو مجھے، بھلا سکوں نہ جسے ذکر و سجود کی دعاؤں میں، بھلا سکوں نہ جسے میں ذکر و سجود کی دعاؤں میں، کوئی ہاتھ سر پہ رکھ کر پوچھے تو کہوں، کوئی ہاتھ سر پہ رکھے تو پوچھے تو کہوں، پھر پڑھتا ہوں، کوئی ہاتھ میرے سر پہ رکھ کر پوچھے تو کہوں، نہ ملے ایسی ماں مجھے دنیا کی ماؤں میں، نہ ملے ایسی ماں مجھے دنیا کی ماؤں میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ نظم شاعر کی تلاوت روز حشر تک ہوگی عاصم، تخلص میرا عاصم ہے، اسی میں نے عرض کر دیا، نظم شاعر کی تلاوت روز حشر تک ہوگی عاصم، تڑپ ڈھونڈ لے گی تجھے جام کوثر کے پذیراؤں میں، جو لوگ جام کوثر امت کو پلائیں گے تو میں اے ماں تجھے وہاں تلاش کر لوں گا۔ پھر پڑھتا ہوں، نظم شاعر کی تلاوت روز حشر تک ہوگی عاصم، تڑپ ڈھونڈ لے گی تجھے جام کوثر کے پذیراؤں میں۔